تو جس چیز سے اس دنیا میں انسان کو واسطہ زیادہ رہتا ہے اللہ رب العزت نے بھی اس کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ یہ زندگی آسان ہو جائے۔ نکاح، شادی، یہ خوشی، یہ فریضہ، یہ بھی ایک ایسا عقد ہے، یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ جو ہر فرد کی ضرورت ہے، جس کے بغیر معاشرے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ یقین جانیے اس نکاح کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ اگر اس کی تفصیل آپ تک کھول کر بیان کی جائے تو آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو تو مشکل ہم لوگوں نے ہی بنایا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ سارا خواہشات کا ہے۔ مطلب اللہ نے زندگی کو آسان بنایا ہے، خواہشوں کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، زندگی بوجھل ہوتی جا رہی ہے، زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شادی اور نکاح کو شریعت نے انتہائی زیادہ آسان بنایا ہے۔ ہماری خواہ کی غلط رسوم بڑھتی جا رہی ہیں، شادی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ شادی اور سادی، شین اور سین صرف 3 نقطوں کا فرق ہے، ورنہ جیسے شادی لکھا جاتا ہے سادی سین کے ساتھ ویسے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ان 3 نقطوں کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے، شادی کو اگر سادی رہنے دیا جائے، 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن 3 نقطے لگا دیے جائیں تو وہ 3 نقطوں کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ غریب سے اب اٹھایا نہیں جاتا، غریب سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تو بھائی نکاح انتہائی آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیے اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ لڑکی والوں کے بھی زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز، لڑکے والوں کے بھی زیادہ سے زیادہ گھریلو افراد۔ اس میں اگر 2 گواہ خود بخود آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور صرف لڑکی نے قبول کرنا ہے، لڑکے نے لڑکی کو قبول کرنا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ بتائیے کیا مشکل ہے؟ چھپ کر 2 گواہوں کی صورت میں بھی تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات شرم و حیا وہ ایک دوسرا موضوع چل جائے گا، لیکن میں ایک گھریلو بات کر رہا ہوں۔ بچی کے گھر والے آ جائیں، بچے کے گھر والے آ جائیں، الگ سے کو 2 گواہ لے کر آنے ہیں، گھر کے افراد سے ہٹ کر 2 اپنی برادری کے کو معتبر بندے لے لیں، مولوی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کہہ دے مجھے یہ عقد نکاح اس کے ساتھ قبول ہے، لڑکا کہہ دے مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ لازم کیا چیز ہے خرچ والی؟ لازم زیادہ سے زیادہ وہ حق مہر ہے۔ ایجاب و قبول کے وقت اس کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے، ذکر نہیں کریں گے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ وہ معیار جو بچی کے خاندان کی عورتیں لے چکی ہیں، جو چل رہا ہے، جس بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے خاندان میں جو عام طور پر متوسط انداز میں بچیاں حق مہر لے رہی ہیں وہی دینا پڑے گا۔ مقرر نہیں کیا، بولا نہیں ہے، وہی دینا پڑے گا، بس نکاح ہو جائے گا۔ شادی کے اندر صرف 2 خرچے ہیں، دونوں کے دونوں لڑکے والوں پر ہیں، لڑکی والے پر تو سرے سے کوئی خرچ ہے ہی نہیں۔ جس کا ضمیر زندہ ہے نا، جو زندہ دل آدمی ہے اور خصوصاً سرپرست ہے، اللہ نے اس کو کوئی بیٹی سے بھی نوازا ہے، وہ بیٹی والا بھی ہے، اس کے دل سے ذرا پوچھیں، وہ جتنا بھی جہیز دے دے، ریکارڈ توڑ دے اپنے خاندان کے اندر، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑا جہیز اس کی بیٹی ہے، یہ ساز و سامان ہے،
اس کی بیٹی ہے جس کو اس نے پالا پوسا ہے، اور صرف اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ رب العزت کے نام پر، اپنے دین اپنے شریعت کے حوالے پر وہ اپنی پالی ہوئی پوسی ہوئی اپنی جوان بیٹی، جو اس کی آنکھوں کا تارا ہے، جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کو اس نے بڑے شرم بھرم کے ساتھ پالا ہے، اس کے جوان ہونے کے بعد اس پر نگاہ رکھی ہے، اللہ رب العزت سے شرم و حیا اس کے لیے مانگا ہے، ہر حوالے سے اس نے ایک حساس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کی ہے، وہ بیٹی کسی کے سپرد کر دینا یہ کوئی کم جگر والی بات ہے؟ یہ کوئی تھوڑی دل گردے والی بات ہے؟ اس سے بڑا کیا جہیز ہے بتائیے؟ اس سے بڑا کوئی جہیز نہیں ہے۔ شریعت نے لڑکی والوں پر کچھ بھی خرچ نہیں رکھا۔ یہ لڑکی والوں کا کھانا دینا، 200 400 100 500 1000 براتیوں کو، یہ ہماری جھوٹی رسمیں ہیں۔ دین نے لڑکی والوں کے اوپر یہی دیکھا ہے کہ عزت اور شرم و حیا کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنی بیٹی سپرد کر دو، بس۔ اور لڑکے بھی اگر دینی غیرت رکھتے ہیں، ہمارے ہاں غیرت کا بھی مفہوم بگڑ گیا ہے نا، بے حیائی کا نام غیرت ہے، غصے کا نام غیرت ہے، مار دھاڑ کا نام غیرت ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر لڑکے والے بھی دینی غیرت رکھتے ہیں تو وہ بھی سوائے لڑکی کے کچھ بھی تقاضا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے سب سے بڑا سامان کسی کی بیٹی ہے۔ اگر وہ خود بھی بیٹی والے ہیں تو ان کو کسی کی بیٹی کا احساس ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اگر شادی کے اندر کوئی خرچ رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف لڑکے کے اوپر رکھا ہے، لڑکے کے گھر والوں کے اوپر رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے حق مہر اور دوسرا ہے ولیمہ۔ ولیمہ لازم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، مستحب ہے۔ آپ یہ بتائیے، گھر کے اندر اگر 4-5 دوست آ جائیں، کسی عید کسی خوشی کے موقع پر کچھ چند رشتہ دار آ جائیں، مل کر کھانا پکتا ہے، اچھا ہمارے گھر میں یہ نہیں پکتا، بس یہی حیثیت ہے ولیمے کی۔ آپ اتنا کر لیں، زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا اچھا کھانا بنا کر، جن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، کچھ ایسی بہنیں ہیں، قریبی سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، جو ایک فیملی کا لازمی جز اور حصہ ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو کھلا دیتے ولیمہ ہو گیا۔ اب بتائیے، شادی آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے۔ بہت بڑے مشہور ایک عالم دین ہے، ماضی قریب کے اندر ان کا وصال ہوا ہے، چند سال پہلے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، عرب کے بڑے قابل عالم دین تھے، میرے پسندیدہ مصنفین میں سے ہیں، ان کی عربی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ بلکہ اگر یہ میرا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے طلباء تک بھی پہنچ رہا ہے اور طلباء تک پہنچتا رہتا ہے، وہ یہ بات سن لیں کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کوئی بھی کتاب، کوئی چھوٹے سے چھوٹا رسالہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ جائیں مارکیٹ سے لیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتابیں، ان کی تصنیفات۔ وہ ایک مرتبہ کراچی میں آئے، جیسے علمی دورہ ہوتا ہے نا، اس کی روداد، اس کی وہ ایک کہانی، وہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ جیسے لوگ سنتے ہیں کوئی عرب کا شیخ آیا ہے، بزرگ آیا، عالم دین آیا، اس کی زیارت کو آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی آیا ان کے پاس اور کہنے لگا، حضور دعا کریں میری بیٹی کی کوئی شادی ہو جائے، کوئی انتظام ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس نے آگے جواب دیا، بس یہ جہیز، کوئی ساز و سامان، یہ تیاری، یہ انتظام۔ وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر نبی کی سنت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب آسانی سے ادا نہیں کر سکتا؟
اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب لوگ علماء کے پاس دعائیں کروانے آ رہے ہیں کہ اللہ کو وسیلہ بنا دے. مطلب اتنی مہنگی ہو گئی ہے. کوئی مشکل مسئلہ ہوتا ہے نا، بندہ اس کے حل کے لیے دعائیں بھی کرواتا ہے. پاکستان کے اندر مسلم گھرانوں کے اندر حضور کی سنت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ دعائیں اب کروا رہے ہیں، تب جا کر ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. مہنگا کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا. ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شادی کارڈ. کیا؟ شادی کارڈ. سچ بتائیے، بات امیری غریبی کی نہیں ہو رہی، سچ بتائیے کہ شادی کارڈ کی حیثیت سوائے اطلاع کے اور کچھ ہے؟ آپ کو پتہ دینا ہے کہ کس جگہ ہے ولیمہ، ڈیٹ دینی ہے کہ کس تاریخ کو ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا نام لکھنا ہے جس کو آپ کارڈ دے رہے ہیں. اس کا نام آ جائے جس کی شادی ہو رہی ہے، بھائی اس کے والد کا نام آ جائے یار، زیادہ سے زیادہ بس. اس کے علاوہ بھی کوئی شادی کارڈ کی اور حیثیت ہے؟ تو اطلاع دینے کے لیے کیا ایک کارڈ کے اوپر 500 روپے کا خرچ آئے گا؟ کو کھانے پینے کی چیز ہے، کو بیچنے کی چیز ہے، اس نے پیسے بھرنے اور بعد میں اس کو بھی کسی نفع کے اوپر کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پڑھنا ہے، سائڈ میں رکھنا ہے. اس کے اوپر حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، نکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ پچھلے دنوں میرے گھر میں ایک کارڈ ہے، اس کے اوپر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بعض لوگ قرآن کی آیت ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ حدیث ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوتا ہے. اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ جاتا ہے، یہ نہیں جاتا، جل جاتا ہے، چولہے میں جاتے، سارا نظام ہے، یہ نہیں ہے، پھینک دیا جاتا ہے. یہ ایسا کام تھا جس کے لیے ہم نے اتنے پیسے خرچ کر ڈالے. ہمارے ایک جاننے والے، میں ان کی دکان کے اوپر بیٹھا تھا، ان کے پاس بھی ایک کارڈ ہے اندرون سندھ سے. یقین کیجئے میں کارڈ دیکھتا گیا، میری طبیعت ہی منتشر ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کارڈ ہے اتنا مہنگا. انہوں نے سسٹم کیا بنایا ہوا تھا، جس کو کارڈ دینا تھا اس کی پکچر انہوں نے منگوائی، فوٹو لیا ان کا، اس کو سکین کروایا، اس کو پرنٹ کروایا کارڈ کے اوپر. جدھر کارڈ جا رہا ہے اس کی تصویر اس کے اوپر پہلے سے پرنٹ شدہ ہے. ایسا خرچ کیا ہے. دیکھنا انہوں نے بھی وہی تاریخ ہے، عطا پتہ ہے اور رکھ دینا ہے. کہاں گیا وہ کارڈ؟ اور اگر یہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے میری شادی کا کارڈ لیا تھا میرے سے، اگر ان تک پہنچا تھا تو سوائے دعوت ولیمہ کے اس کے اوپر اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. 2 نمبر لکھے تھے، گھر کا پتہ لکھا تھا. شادی کارڈ چھاپنے والا جو تھا دکاندار، وہ بھی کہتا تھا میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا جس نے میرے سے ایسا کارڈ بنوایا جو آپ نے اپنی موجودگی میں بیٹھ کر بنوایا. ہم نے تاریخ دے دی شادی کارڈ والے، اس کے پاس سارا سسٹم بنایا پہلے سے ہوتا ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام لکھا ہوتا ہے. اس نے آگے پیچھے کرنا ہے، تاریخیں ڈالنی ہے، تب پتہ لکھنا ہے، آپ کو کارڈ دے دینا ہے. جو اس کی بے حرمتی ہونی ہے وہ پھر کون اس کو سنبھال کے رکھے؟ بھائی میرا بھائی، یہ ایک اطلاع ہے. اطلاع کا مطلب ہے اگلے کو پتہ چل جائے کون سی تاریخ ہے اور کس جگہ آنا ہے، بات ختم. اس کو جتنا ہو سکے آپ سادہ انداز میں کریں. 500 روپے کا جناب کارڈ بن رہا ہے اور 1000 بندوں کو جا رہا ہے. شادی مہنگی کون کر رہا ہے؟ شریعت نے کی ہے یا ہم نے خود کی ہے؟ ہم نے خود کی ہے. بات سمجھیے گا ایک بات، اچھائی کے رستے جب آپ بند کر دیں گے نا، برائی کے رستے خود بخود کھلتے جائیں گے. چوری ڈاکہ اس کی بہت ساری وجہ ہیں. غلط تربیت سب سے بڑی وجہ ہے، غلط صحبت سب سے بڑی وجہ ہے، بری سوسائٹی سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن ایک وجہ مہنگائی بھی ہے. انسان کہتے ہیں کون دماغ جا کر کھپائے، صبح سے لے کر شام تک جا کر مزدوری کرے جناب. کوئی بات نہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، پسٹل لیتے ہیں، دکھا کر وہی ساری مزدوری، بلکہ ڈبل 4 دنوں کی مزدوری اکٹھی کسی سے لے لیں گے.
پتہ چل گیا کہ آج تنخواہ ملنی ہے فیکٹری سے مزدوروں کو، کھڑے ہو جائیں گے رستے پر، کون کمائے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، اگرچہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جب مہنگائی ہو تو چوری ڈاکہ جائز ہو جاتا ہے، جب بجلی کے بل زیادہ آنے لگے تو جناب آپ چوری کے کنیکشن لگا لیں، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن وجہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی؟ برائی کا رستہ کیوں کھلتا ہے، اچھائی کا رستہ ایک بند ہوتا ہے۔ ہماری شریعت نے نکاح کو آسان بنایا اس لیے ہے کہ برائی کا رستہ آسانی سے کھلے ہی نہ۔ لیکن جب نکاح کا رستہ آپ بند گلی میں لے جائیں گے نا، اس کا آسان رستہ جب آپ مشکل بنا دیں گے تو پھر بدکاری بڑھے گی۔ ظاہر ہے فطرت کی ایک خواہش ہوتی ہے، غلط تربیت کی وجہ سے اسے خواہش پوری کرنی ہے، وہ غلط رستہ اختیار کرے گا۔ دین نے نکاح کو آسان اس لیے بنایا ہے تاکہ بے حیائی کا رستہ آسانی سے کھلے ہی نہ۔ یہ جائز طریقہ، یہ حلال طریقہ، بچیوں اور بچوں کا زندگی بھی بن سنور جائے، گھر بھی آباد ہو جائیں اور حلال طریقے سے آباد ہو جائیں، شرعی طریقے سے ہو جائیں۔ یہ ہے وہ نکاح کا فلسفہ کہ شریعت کے اندر شادی انتہائی آسان ہے، مشکل اگر بنایا ہے تو ہم نے خود بنایا ہے۔ جو دو باتیں آپ سے میں نے کی کہ شریعت کے اندر پیسہ خرچ صرف دو جگہوں پر ہوتا ہے، نمبر ایک حق مہر، نمبر دو ولیمہ، اور دونوں کا تعلق لڑکے سے ہے، لڑکی والوں سے نہیں ہے۔ لڑکی والوں نے اگر لینا ہے تو حق مہر لیں، جو لینا ہے حق مہر کی مد میں لیں، جو لکھوانا ہے حق مہر والے خانے میں لکھوائیں۔ اس کے علاوہ اگر لڑکی والے بھی لیں گے تو ہمارے فقہاء نے اسے رشوت لکھا ہے۔ لڑکے والے لڑکی سے سوائے لڑکی کے ہاتھ کے عزت کے ساتھ اور کچھ نہیں لے سکتے، جو لے گا اس سے بڑا کوئی چور ڈاکو نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے تھے لڑکے والے اگر لڑکی والوں سے کچھ تقاضے کریں، اسی کو چوری کہا جاتا ہے، اسی کو ڈاکہ کہا جاتا ہے۔ جو ہمارے ہاں چوری ڈاکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کو تو کبھی کوئی چوری کہتے نہیں ہے، ڈاکہ کہتے نہیں ہے، جو ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے بھائی وہ تمہیں عزت دے رہے ہیں، پال پوس کر دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اور تمہیں چاہیے کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا ہے؟ کیا لیا لڑکے والوں سے؟ یا لڑکے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی بیٹیوں کے علاوہ اور کیا مانگا ہے؟ آپ علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا ابو العاص سے، ان کا گھر پہلے سے موجود تھا، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سوائے حق مہر کے اور کچھ نہ حضرت عثمان غنی نے لیا بیٹی کے علاوہ، نہ حضور نے حق مہر کے علاوہ کچھ لیا، ان کا گھر بھی پہلے سے موجود تھا۔ سب سے پیاری بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، چہیتی بیٹی، جگر کا ٹکڑا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایڈوانس حق مہر لیا گیا زرہ بیچ کر، اسی حق مہر سے آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے تھوڑی سی کوئی چیزیں گھر کی ضرورت، جیسے چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی، کوئی تکیہ جس کے اندر درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی، کوئی اتنا زیادہ کوئی مخمل اور جناب روئی اور یہ وہ انتظام بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے گھر نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہی ان کو پالا تھا۔ ایک صحابی نے دل خوشی سے ایک مکان تحفے میں دے دیا کہ حضور میری طرف سے یہ مکان لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیا گیا، انہوں نے مکہ کی کوئی نرم سی مٹی لی اور لیپ کر دیا،
مکان تیار ہو گیا، آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو رخصت کر دیا۔ حضرت علی نے حضور سے اور کیا لیا حضرت فاطمہ الزہرا سے ہٹ کر، اور ویسے ان کو حضرت فاطمہ کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا تھا؟ جن کو حضرت فاطمہ ملی ہے ان کو اور چاہیے کیا تھا؟ یا آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کچھ اور تقاضا کیا ہو کہ میں تمہیں سب سے زیادہ اپنی پیاری بیٹی دے رہا ہوں، حق مار نہیں، حق مار کے علاوہ بھی مجھے کچھ چاہیے؟ نہیں۔ تو کس کی بیٹی حضور کی بیٹی سے زیادہ معزز ہو گئی ہے جو لڑکے والوں سے اور بھی مانگ رہے ہیں؟ یا لڑکی سے زیادہ اور سامان ہے کیا قدر و قیمت والا، عزت والا، کہ لڑکے والے لڑکی بھی لیں اور طرح طرح کی فرمائشیں بھی کر ڈالیں؟ یہ کیا تماشا ہے کہ جب بارات جاتی ہے سینکڑوں کی تعداد میں جاتی ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے سے معاملات طے ہوتے ہیں، ہمارے 200 بندے ہوں گے، ان کی آپ نے اچھی روٹی دینی ہے تاکہ جناب ہمارے خاندان میں ہمارا بھرم قائم رہے کہ کس طرح کے خاندان میں جا کر انہوں نے بیٹے کی شادی کی ہے۔ کہاں سے آ گیا لڑکی والوں کے اوپر ولیمہ؟ میرے پاس ایک میسج آیا کہ استاد جی اپنے جاننے والوں کا تھوڑا سا ذہن بنا دیں، ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا تعاون کرنا ہے جی بتائیں؟ یہ وہ 400 آدمیوں کو حال میں بلایا ہے لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا ہے۔ یہ ہے کیا تماشا بھائی؟ لڑکی والے 400 آدمیوں کو کھانا دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ اور بھائی شادی کے اندر ولیمہ ہے تو وہ لڑکے کا ہے، لڑکی کا تو سرے سے ہے ہی نہیں۔ چند لوگ جائیں اگر اخلاقی طور پر وہ ان کی کوئی دعوت دینا چاہتے ہیں، کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ دے سکتے ہیں، چلو ہم اتنی بھی پابندیاں نہیں لگا دیتے، لیکن یہ کیا روٹیاں چل رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنا جناب نیوتا سلامی سارا کچھ جمع کرنا ہے، ان لوگوں نے بھی جمع کرنا ہے، اس پر بھی ہماری بات ہوگی، بعد میں بات ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے لڑکی والوں کے ذمے صرف اور صرف حق مار ہے، وہ لے لیں جہاں آپس میں بات طے ہو جائے۔ لڑکے والوں کے ذمے بھی حق مار ہے دینا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب اب لڑکے نے گھر میں جانا ہے، دلہن والے گھر کے اندر جانا ہے، وہ سارے پاسے ڈھنگر مار دیں دن بیٹھے انہیں دیاتیوں، وہ سارے پاسے ڈھنگر مار رہے ہیں، لات نہ رکھن دے سو جمی دے اتنے جے تک پیسے نہ دے سو، ایک ہی دو آگن پیسے صحیح جمی آلے درولے، سب ہندوانہ رسوم ہے جو آج تک جناب ہمارے گھروں کا حصہ بن گئی ہیں۔ کیا کاروبار ہے؟ سالیاں ہیں، نندے ہیں، یہ ہیں، سب نے الگ الگ پیسے اپنے، وہ تو جناب جب معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں شادی کو اس وقت طے ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ پیسے بھی دینے ہیں۔ کس نے کہا جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی، کس کے اندر جرأت ہے کہ وہ لازم کرے؟ صرف لڑکے والوں کو حق مار دینا ہے بس، اور لڑکی والے کچھ اس کے علاوہ مانگیں گے، کپڑے لینے ہیں حق مار میں لے، سونا چاندی لینا ہے حق مار کے اندر لے، زمین لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، مکان لینا ہے، حق مار کی مد میں لے کر آئیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کوئی بندہ لے سکتا۔ اور لڑکے والے بھی صرف لڑکی لے سکتے ہیں اور کچھ نہیں لے سکتے۔ یہ ساری باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، عمل کرو گے سو بسم اللہ۔ کوئی نہیں عمل کرے گا تو رونا نہ روئے کہ یہ شادی مشکل کیوں ہے، غریب یہ وہ، یہ مشکل ہم نے خود بنائی ہے، اس کو آسان بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ اب حق مار کے حوالے سے ایک بات ذرا سنیں، یہ شریعت کا حق ہے، خاص اللہ رب العزت نے یوں سمجھے دیا ہے، اس میں بندے کا زور نہیں ہے۔ کبھی یہ کھوٹی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ لکھوا لیں جتنا مرضی ہے لکھوا لیں، مطلب دل میں ایک بات ہے ہم نے کون سا دینا ہے، لکھوا لیں، لے لیں، پھر دیکھیں گے کیسے لیں گے آپ لوگ، یہ ساری باتیں من میں ہوتی، لکھوا لیں یار جو لکھوا لیں، نہیں بھائی نہیں۔ یہ تب بات چلتی جب یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہوتا، یہ خالص شریعت کا حق ہے جو شریعت نے لڑکی کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ تھوڑا سا آپ غور کریں۔ کوئی مہنگی چیز ہو، دکان کے اوپر پڑی ہو، ہر بندے کو اجازت ہو اور آ کر اٹھا کر لے جائے، اس چیز کی ویلیو بڑھے گی؟ اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن مہنگی چیز کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، کچھ پیسہ جمع کرتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے، میرے بھرم کی چیز ہے، ضرور ہونی چاہیے، اچھا کپڑا ہے، اچھا جوتا ہے، جو بھی ہے، دیگر چیزیں ہیں،
اس کے لیے پیسہ بھرنے کا یہ تھوڑی مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو اب نہیں رہی. بھائی اس کی ویلیو اتنی تھی تبھی تو اس کا پیسہ لگایا گیا ہے. اس کی قدر و منزلت اتنی تھی تو اس کی قیمت ادا کی گئی ہے. اس کی عزت دل میں اتنی تھی تو ہم نے خون پسینے کی کمائی جا کر خرچ کی ہے. حق مار عورت کے لیے اعزاز ہے. کیا ہے؟ قیمت نہیں ہے عورت کی کہ جناب مولوی صاحب نے بول دیا 5,000 کے عوض. وہ 5,000 قیمت ہے انسان کی کیا کسی کی بیٹی کی؟ نہیں بھائی. یہ اعزاز ہے کہ کسی بھی چیز کو تم اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہو, تم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کیا ہے تاکہ تمہارے دل میں احساس رہے کہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے, تبھی تو میں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کیا ہے. یہ خالص بچی کی عزت کے لیے, اس کے اکرام کے لیے یہ سارا سلسلہ رکھا گیا ہے. لہذا کسی کی نیت شروع سے کھوٹی ہوتی ہے کہ میں نے کون سا دینا, لکھوا لے جو کچھ لکھوا لے, تو وہ بے برکتی لے کر آ رہا ہوتا ہے, وہ کبھی برکت لے کر گھر میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ اپنی بدنیتی کی نحوست ایک نیک کام کے اندر شامل کر رہا ہوتا ہے, رحمت نہیں شامل کر رہا ہوتا. کیوں کہ شریعت کا حق ہے اور اس کو دینے کے اندر شروع سے جناب ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے, اس لیے حق مہر رکھا گیا. اب یہ کتنا ہو, اس کی حد بندی کیا ہے, اس کا پیمانہ کیا ہے, اس کا معیار کیا ہے؟ ہمارے دین کے اندر حق مار کا کم سے کم تو تقرر کیا گیا ہے, زیادہ کا نہیں کیا گیا. معیار اور پیمانہ نیچے سے تو رکھا گیا ہے, اوپر جتنا مرضی آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر لیں. فریقین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مالی سطح کا خیال رکھیں. لڑکے والے اتنا کم حق مار نہ دیں کہ لڑکی والوں کے خاندان کے لیے عار بن جائے. 2,000 بس, یہ 5,000 دیا حق مار, کیوں کہ کوئی جانور تھا جو کھول کر دے دیا ہے تم نے؟ نہیں بھائی, اتنا بھی کم نہ رکھیں کہ لڑکی والوں کو تانے ملے. لڑکی والے بھی ایسا تقاضا حق مار کے نام پر بڑا نہ کر دیں جو لڑکے والوں کے لیے بوجھ ہو, سارا عرصہ ساری عمر بیچارہ کماتا رہے اور وہ حق مار ہی پورا نہیں ہو رہا. نہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس دین نے حق مار کے مسئلے کو فریقین کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو کسی درمیانی راہ کے اوپر لے کر آئیں جس میں لڑکی والوں کے لیے عزت ہو کہ ہاں یار حق مار کے اندر یہ دیا ہے, یار عزت رکھی ہے, یار بھرم رکھا ہے برادری میں. اور لڑکے والوں کے لیے ایسا کوئی بوجھ نہ ہو, ایسا کوئی وزن نہ ہو جس کو ادا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے, درمیان میں آ جائے. یہ ہے حق مار کی شرعی حیثیت. وہ کم سے کم کیا ہے؟ وہ ہے 30.618 گرام چاندی. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, میں نے ایک نکاح کے اندر یہ لفظ بھی سنے تھے, 500 حق مار. کتنا؟ 500 تو بنتا ہی نہیں ہے, کم سے کم بھی نہیں بنتا. ہاں لڑکی اور لڑکی کے ورثاء اگر 500 پہ راضی ہیں تو ٹھیک ہے, شریعہ والے سے فتویٰ اسی پر ایک جائز ہو جائے گا. لیکن بات ہو رہی ہے معیار کی. معیار یہ رکھا گیا ہے 30.618 گرام چاندی, 2 تولہ تقریباً 7.5 ماشا شاید بنتا ہے, لیکن آج کل گرام چل رہا ہے تو میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی حق مار ہوگا کم سے کم اگر کوئی دینا چاہتا ہے اس کا حق بنتا ہے زرگر سے, سنار سے رابطہ کیا جائے. مارکیٹ اب تو اخباروں کے اندر بھی تازہ ریٹ چھپتا رہتا ہے, پتہ چلایا جائے کہ 30.618 گرام چاندی کا کرنٹ ریٹ کیا ہے, تازہ ریٹ کیا ہے. اس سے اوپر معیار بنایا جائے, اس سے نیچے نہ بنایا جائے. وہ 32.5 روپے بھی چل رہے ہیں آج بھی دیہاتوں میں, وہ پتہ نہیں کسی دور میں 32.5 روپے کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہوگی, لیکن اب بھی حق مار وہ 32.5 روپے نہیں بھائی, اس سے اوپر ہوگا. 30.618 گرام چاندی سے ہمیشہ اوپر ہوگا حق مار. یہ 4,000 کے لگ بھگ یہ بھی رقم بنتی ہے, لیکن دور حاضر میں یہ بھی کوئی ایک حد بس رکھ دی گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ معیار اوپر ہونا چاہیے عزت اور برم کی خاطر. مار کے سلسلے میں ایک اور بات آتی ہے, اس کا نام ہے مہر مسنون یا مہر فاطمی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کہ جو حق مار حضرت فاطمہ کا تھا, نبی کی پیاری لخت جگر کا تھا, بیٹی کا تھا, ہم بھی وہی لیں گے.
بڑے بڑے دیندار لوگ یہاں آ کر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں لیں گے بھی، وہی ہمارا تو رواج چلا آ رہا ہے۔ شریعت کے اندر مہر فاطمی لازم نہیں ہے، کوئی دینا چاہتے دے دے، لیکن لازم نہیں ہے کہ اتنا ہی لیں گے۔ اب وہ 500 درہم تھا، یہ عموماً آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کا بھی یہی تھا، اور آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات، ہم سب کی مائیں امہات المومنین کا بھی یہی تھا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر بہت زیادہ تھا، لیکن وہ سرکار نے ادا نہیں کیا تھا، وہ نجاشی کے بادشاہ، اپنا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ نہیں دیا تھا، وہ نجاشی نے جو بادشاہ تھا حبشہ کا، تو اس نے اپنی طرف سے خوشی کے طور پر ادا کر دیا، ورنہ یہ 500 درہم تھا۔ یہ بھی آج کے دور میں 131 تولے کا جو ریٹ بنتا ہے وہ 1,80,000 سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ وہ مہر فاطمی 131 تولے اور تھوڑے سے ماشے ہیں وہ بنتے ہیں۔ اب 1,80,000 سے بھی زیادہ رقم عام طور پر غریب آدمی کے لیے مشکل ہے، حق مہر میں وہ کیسے اتنی رقم دے دیں، اور پھر آگے شرط بھی ہو کہ فی الفور دیں، تب بھی غریب کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہاں کوئی دے سکتا ہے 1,80,000 تو ٹھیک ہے دے دے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ مکان چاہیے نہ زمینیں چاہیے، بس مجھے جو بھی چاہیے رقم چاہیے۔ اب رقم کو دیکھیں تو زمینیں اور مکان شامل کریں تو پھر تو بات لاکھوں میں جاتی ہے، دینا چاہتے ہیں دے دیں، شریعت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مہر فاطمی بھی لازم نہیں ہے، لیکن حق مہر دینا لازم ہے۔ حتیٰ کہ کسی نے مقرر نہ کیا، کسی نے نکاح میں ذکر نہ کیا، نکاح ہو جائے گا پھر بھی مہر دینا لازم ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا لازم ہے، اتنا لازم ہے، آپ ذرا بات دیکھیے گا، ایک مسئلہ سنیے۔ اگر نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، جیسے پہلے نکاح ہو جاتے ہیں، رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی جو حق مہر ہے اس کا آدھا دینا لازم ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جناب میں لینے نہیں آیا، میرے گھر میں چیز پہنچی نہیں ہے لہذا میں ریٹ کیوں دوں، نہیں نہیں نہیں، نسبت طے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ منکوحہ اس کی تھی یا نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بیوی کا لفظ ہمارے ہاں رخصتی کے بعد ہوتا ہے، لیکن وہ حرام سے جو حلال ہوتا ہے وہ تو نکاح سے ہوتا ہے نا، تو ہو چکا ہے، نسبت طے ہو چکی ہے، معاشرے کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ اس کی منکوحہ ہے، یہ اس کی زوجہ ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ تو یہ کیا کوئی مذاق ہے کہ جناب کسی وجہ سے اگر آگے رخصتی نہیں ہوئی اور رشتہ ختم کر رہے ہیں تو یہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی مذاق ہے؟ آدھا حق مہر دینا پڑے گا، نصف حق مہر دینا پڑے گا۔ اور اگر رخصتی ہو گئی ہے، خلوت صحیحہ پائی گئی ہے، اب پورا حق مہر دینا پڑے گا، جو بھی طے ہوا ہے، جو بھی اس خانے میں لکھا ہوا ہے۔ میں بار بار زور دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی نکاح نامے کے اندر کچھ شقیں ایسی ہیں جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ مثلا اگر یہ روٹھے گی تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، کیا مطلب ہے روٹھے گی؟ عورت کا روٹھ جانا کوئی مطلب ہے مشکل کام ہے؟ ہر روز ہو سکتا ہے، شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں ہر روز پیسے دیتے رہیں بھئی یہ ٹھیک ہے۔ بے عذری کوئی طلاق دے گا اتنے لاکھ دینے پڑیں گے، یہ بھی جرمانہ ہے، مالی جرمانہ ہماری شریعت میں منسوخ ہے۔ کس نے کہا کہ یہ لازم ہے؟ کچھ ایسا نہیں۔ میری بھی جب شادی ہوئی سارے معاملات سامنے آئے تھے، میں نے کہا جو لکھوانا ہے میرے سے حق مہر والے خانے میں لکھوا لو، اور کچھ نہ دوں گا نہ لکھنے دوں گا، کیونکہ میں بھی تو مولوی ہوں نا بھائی، ہاں میں بھی تو مسئلے جانتا ہوں، اور نہ دوں گا نہ لکھنے دوں گا۔ شریعت کو سمجھے۔ آج تک کوئی کچہری میں جا کر ثابت کر چکا ہے کہ لڑکی والوں کا قصور نہیں ہے، لڑکے والوں کا ہے؟ وکیل تو بیچ میں دونوں طرف سے کھاتا ہے، لیکن کوئی ہے مائی کلال جو کسی کا قصور ثابت کر دے آسانی سے؟ نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں لڑکی والوں کو شریعت نے حق دیا ہے، حق مہر جو لکھوانا ہے اسی خانے میں لکھوا لیں۔ یہ بے عذری طلاق، یہ روٹھنا، یہ سارے جو جرمانے رکھے ہوئے ہیں نا، ان کی شرعی کوئی حیثیت بھی نہیں۔ لیکن جو حق مہر ہو گیا، لکھ دیا گیا، رضامندی سے رخصتی ہو گئی، اب وہ لازم ہو گیا ہے، اب وہ دینا ہے، مر بھی جائے گا تو میراث اور ترکے سے دینا پڑے گا، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے سے ساقط ہو جائے گا۔ ایک ہے بیوی ویسے بھی وارث بنتی ہے حصے سے،
اگر اولاد ہوتی ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے شوہر کی میراث سے، ترکے سے. اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس کو 4تھا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے اس کا حق مار جو زندگی میں اس کے شوہر نے اس کو نہیں دیا تھا اور مر گیا، وہ قرض ہے، وہ بھی دینا پڑے گا بچی کو. اس لیے ان معاملات کو طے کرتے وقت شریعت کو سامنے رکھیں، ان مسائل کو سامنے رکھیں کہ ہم نے وہ لکھوانا ہے جو ہم نے دینا بھی ہے، کیونکہ یہ اس کو حق کسی اس کے ماں باپ نے نہیں دیا، یہ بچی کو حق اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اس میں کوئی دشمنیاں اور عداوتیں نہیں چل سکتی. اور اتنا جائز رکھ لیں، ایک دوسرے کو قائل کر لیں جس کو ادا کرنا بھی آسان ہو. اس کی شریعت نے 2 صورتیں لکھی ہیں کہ پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے. وہ مہر معجل ہوتا ہے اور مؤجل ہوتا ہے، عین کے ساتھ اور حمزے کے ساتھ. اور اب اس کے لیے کوئی آسان لفظ لکھا جاتا ہے عند طلب، طلب کے وقت، مطلب بعد میں جب بھی ضرورت پڑی دیکھ لیں گے. تو اگر کسی کی سکت نہیں ہے کہ بر وقت اور شادی کے وقت ہی دے سارے کا سارا نکاح اپنا حق مار، تو ٹھیک ہے بعد میں بھی دے سکتا ہے، کچھ پہلے دے دے کچھ بعد میں دے دے، اس میں بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے. سارا زور دینے کا مطلب یہ ہے ہر حوالے سے آپ غور کریں، نکاح اور شادی انتہائی آسان کام ہے. یہ جو کچھ تنگی آ رہی ہے، جو کچھ پریشانی آ رہی ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں. آپ سب سے گزارش ہے، بالخصوص جن لوگوں کو اللہ نے کچھ دیا ہے ان سے گزارش ہے کہ یہ معاملات دیکھا دیکھی میں زور پکڑتے جا رہا ہے. غریب بھی امیر کی نقل کرتا ہے، جناب اس کو بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے اور اپنا برم قائم رکھنا ہے معاشرے کے اندر. اگر 4 سے 5 لوگ ایک خاندان کے یہ مثال قائم کر دیں اور شادی کو انتہائی آسان بنا دیں، کم سے کم خرچ میں، کم سے کم لوگوں میں، آپ یقین کیجئے بہت سارا معاشی بوجھ ہمارا ہلکا ہو جائے گا اور کئی غریب کی بیٹیاں بآسانی رخصت ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق